بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے اور تعلیمی عمل سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی علم و عمل میں خوب ترقی عطا فرمائیں۔ عزیز طلبہ، معاشرتی علوم درجہ 8 میں آج ہم سبق نمبر 8 پسماندگی کے مسائل سے ترقی پذیر دنیا سے متعلق پڑھیں گے۔ آپ کا یہ سبق صفحہ نمبر 61 پر موجود ہے۔ دوران سبق لازمی کتاب سامنے رکھیں اور سبق پر نظر رکھیں۔ اہم نکات، امپورٹنٹ پوائنٹس پر لازمی نشان لگاتے جائیں، ہائی لائٹ کریں، انہیں بعد میں لازمی یاد بھی کریں۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے دوسری دنیا اور تیسری دنیا جیسی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ ترقی پذیر دنیا، ترقی پذیر ممالک دراصل وہ ممالک ہیں جو ترقی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ پسماندہ ممالک ہیں، غریب ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہاں صنعتیں بہت زیادہ مستحکم نہیں ہیں۔ ترقی پذیر ممالک زیادہ تر اپنے زراعت کے شعبے پر انحصار کرتے ہیں۔ ان ممالک میں لوگوں کی آمدنی کی سطح اور معیار زندگی پست ہوتا ہے۔ بہت بہترین معیار زندگی کا حامل یہاں کے لوگ نہیں ہیں، اور آمدنی چونکہ بہت کم ہے، روزی روزگار کے مسائل ہیں۔ اسی بنیاد پر ان ممالک کو ہم ترقی پذیر دنیا یا ترقی پذیر ممالک کہتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک براعظم ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ میں موجود ہیں۔ براعظم ایشیا کے تقریباً ممالک سوائے جاپان، جنوبی کوریا کو چھوڑ کر سارے ہی ممالک ترقی پذیر ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مکمل براعظم افریقہ ترقی پذیر ممالک پر مشتمل ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے پر جنوبی امریکہ کے ممالک بھی ترقی پذیر ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یوں یہ تینوں براعظم دراصل ان ممالک پر مشتمل ہے جو آگے کی طرف ترقی کر رہے ہیں، ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، ترقی پذیر ممالک کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ممالک۔ کچھ ترقی پذیر ممالک نے اپنی صنعتوں کو تو مضبوط کر لیا ہے، لیکن ان میں معیار زندگی ابھی بہت بلند نہیں ہو سکا ہے۔ یعنی صنعتوں سے وہ ترقی کی طرف تو بڑھ رہے ہیں، صنعتیں قائم کر کے، مصنوعات تیار کر کے دنیا کے ممالک کو فروخت کر کے ترقی کی طرف تو بڑھ رہے ہیں، تاہم ان صنعتوں کے قیام سے وہاں آباد لوگوں کو جو فوائد ہونے چاہیے ابھی وہ سب کو میسر نہیں ہیں۔ اسی بنیاد پر ان ممالک کو ہم دراصل تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ترقی پذیر ممالک کہتے ہیں۔ ان ممالک کے نام یہ ہیں: افریقہ میں براعظم افریقہ میں جنوبی افریقہ، شمالی امریکہ میں میکسیکو، جنوبی امریکہ میں برازیل، ایشیا میں چین، بھارت، ملیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ، جبکہ یورپ میں یونان کو بھی ہم اسی صف میں شامل کرتے ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو صنعتیں قائم کر کے اور ان صنعتوں کی بنیاد پر تیزی کے ساتھ آگے ترقی کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ یاد رکھیے کہ موجودہ وقت میں صنعتیں کسی بھی ملک کی ترقی کے معیار کو جانچنے کا ذریعہ ہیں۔ جن ممالک میں صنعتیں مستحکم ہوں گی وہ ممالک یقینی طور پر تیزی کے ساتھ ترقی کریں گے۔ صنعتیں دراصل عرف عام میں انہیں ہم کارخانے کہتے ہیں، جہاں مختلف قسم کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں،
مثال کے طور پر خام لوہے سے ہم اسٹیل تیار کرتے ہیں، مختلف قسم کی مشینیں تیار کرتے ہیں، اوزار اور ہتھیار تیار کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے درختوں سے لکڑی حاصل کرتے ہیں اور پھر انہیں کارخانوں میں صنعتوں میں استعمال کر کے فرنیچر تیار کرتے ہیں، کاغذ تیار کرتے ہیں، اور یوں اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں ممالک، اور اضافی پیداوار جو حاصل کرتے ہیں، چیزیں تیار کرتے ہیں، وہ دنیا کے ممالک کو فروخت کر کے آمدنی حاصل کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ممالک تیزی کے ساتھ آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 2 پر سست رفتاری سے ترقی کرتے ہوئے ممالک، یا جنہیں ہم ابھرتی ہوئی منڈیاں بھی کہتے ہیں، دنیا کے کئی غریب ممالک اپنی صنعتوں کو فروغ اور ترقی دینے کے لیے سخت تگ و دو کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن ان ممالک کی معاشی ترقی کی رفتار سست ہے، بہت تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، سست رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان ممالک کے نام یہ ہیں: ایشیا میں پاکستان، انڈونیشیا، اردن، تائیوان ترقی یافتہ ممالک کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ افریقہ میں مصر، مراکش، لیبیا، یورپ میں ہنگری، پولینڈ، اور اسی طریقے سے جنوبی امریکہ میں ارجنٹائن، چلی، کولمبیا اور پیرو وہ ممالک ہیں جو ابھرتی ہوئی منڈیوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور سست رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ اگر یہ ممالک بہتر طور پر صنعتی منصوبہ بندی کریں تو یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف بڑھیں گے اور خوشحالی کا دور دیکھ سکتے ہیں، خوشحال ممالک میں شمار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 بے حد پسماندہ ممالک یا غریب ممالک۔ کچھ غریب ممالک کے لیے چوتھی دنیا کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے، یعنی وہ ممالک ہیں جو ترقی کے دور میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ان ممالک میں معاشی ترقی کی رفتار انتہائی سست ہے، بہت ہی کم صنعتیں ان ممالک میں قائم ہیں، بعض اوقات نہ ہونے کے برابر ان کی ترقی کو نوٹ کیا گیا ہے کہ یہ ممالک ترقی کی طرف آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ ترقی کو جانچنے کے جو معیارات ہیں، جو پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان معیارات میں یہ ممالک بہت پیچھے ہیں۔ ایسے ممالک کی ایک طویل فہرست ہے، اس میں افریقہ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کے ممالک شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، یوں ہم ترقی پذیر ممالک کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب آئیے ہم ترقی پذیر ممالک کی جو پسماندگی ہے، غربت ہے، مسائل ہیں، ان کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ترقی پذیر ممالک میں پسماندگی کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ہم کچھ کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کم شرح خواندگی یعنی تعلیم کا نہ ہونا، تعلیمی سہولیات ہر ایک تک نہ پہنچا پانا ترقی پذیر ممالک کی ترقی کی راہ میں سب سے اہم رکاوٹ ہے۔ ترقی پذیر ممالک اپنے لوگوں کے لیے ایسے منصوبہ بندی نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے وہاں 100% لوگ تعلیم یافتہ ہوں، شعور اور آگاہی بڑھے اور لوگ ترقی کی خواہش مند ہوں، ان کے اندر اس طرح کی تعلیم کو عام کریں کہ جس سے وہ ملک کی ترقی میں مفید شہری کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں۔ یوں ترقی پذیر دنیا، ترقی پذیر ممالک کی پسماندگی کی سب سے اہم وجہ تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف مذہبی اور لسانی فرقوں کی موجودگی کی بنیاد پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک میں لاقانونیت کی ایک فضا ہے۔ لوگ مذہبی اور لسانی بنیاد پر آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور یہ لڑائیاں
دہائیوں تک، سالوں تک جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر پاتا۔ اسی طریقے سے معدنیات کی کمی، ترقی پذیر ممالک میں معدنیات تو موجود ہیں، تاہم ان کو تلاش کرنے، ان کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے ایک منصوبہ بندی اور انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، جو ان ممالک میں دستیاب نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر معدنیات موجود ہوتے ہوئے بھی ان ممالک کے اندر وہ ان سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ یوں ان کی ترقی کی راہ میں معدنیات کی دستیابی اور کمی بھی ایک اہم وجہ ہے۔ یہ ممالک اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے قرضے لیتے ہیں، اور بیرونی قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ممالک آگے ترقی نہیں کر پاتے۔ سیاسی عدم استحکام، سیاسی تناؤ اور سیاسی طور پر یہ ممالک مستحکم نہیں ہیں، حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ اسی بنیاد پر بھی یہ ممالک ترقی نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہر آنے والی نئی حکومت اپنے سیاسی مقاصد کے حصول پر تو توجہ دیتی ہے، ملک کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوتی۔ اسی بنیاد پر ملک ترقی نہیں کر پاتا اور یہ ممالک ترقی پذیر دنیا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان ممالک کا انحصار زراعت کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر زرعی ممالک ہیں، زراعت کے شعبے پر ان کا انحصار ہوتا ہے۔ زرعی آمدنی سے ملک کے نظام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، زراعت سے دراصل ہم خام مال حاصل کرتے ہیں، را میٹیریل حاصل کرتے ہیں، جس کی قیمت نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اگر اسے ہم زراعت سے حاصل شدہ جو پیداوار ہے انہیں صنعتوں میں استعمال کر کے اعلیٰ معیاری اور مفید اشیاء تیار کر کے فروخت کریں تو ہی جا کر ملک ترقی کر سکتا ہے۔ موجودہ وقت میں زراعت پر انحصار کرنے والے ممالک ترقی کی طرف تیزی سے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صنعتیں قائم کریں۔ یوں صنعتوں پر انحصار کرنے کی وجہ سے بھی یہ ممالک ترقی کی طرف آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ ان ممالک کا ایک اہم اور بڑا مسئلہ آبادی کا تیزی سے بڑھنا بھی ہے۔ ایک جانب آبادی کا تیزی سے بڑھنا ہے اور دوسری جانب آبادی کو صحیح طور پر ہنرمند بنانے کا عمل اور آبادی سے صحیح منصوبہ بندی کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ بھی ان ممالک میں موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آبادی میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے اور آبادی کو خاص منصوبہ بندی کے ذریعے سے مفید بنانے کی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ممالک کی ترقی کی طرف آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ ترقی پذیر دنیا کے یہ اہم مسائل ہیں، ان کی پسماندگی کی یہ اہم وجوہات ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کا سبق مکمل ہوا اور سبق نمبر 8 کے تمام عنوانات بھی مکمل ہو گئے، یعنی سبق نمبر 8 ہم آج مکمل کر چکے۔ اس سبق سے آپ پہلے بھی اہم نکات اور اہم پوائنٹس نوٹ کر چکے ہیں، رف کاپی پر آپ نے یقیناً تحریر کیے ہوں گے۔ آج کے سبق سے بھی اہم نکات، اہم پوائنٹس کو رف کاپی پر تحریر کر کے لازمی یاد کر لیں، اور اس سبق سے پہلے پڑھائے گئے اسباق کے یقیناً آپ سوالات و جوابات تحریر کر چکے ہوں گے۔ ان سوالات و جوابات کو آپ یاد بھی کریں اور PDF کی مدد سے جانچ بھی لیں کہ آپ کے سوالات و جوابات درست ہیں یا نہیں ہیں۔ جہاں پر غلطیاں ہیں انہیں PDF کی مدد سے لازمی آپ درست کریں گے۔ آپ کے متعلقہ گروپس میں PDF شیئر
اساتذہ کر چکے ہیں، یقیناً آپ انہیں دیکھیں گے، جانچیں گے، جہاں غلطیاں ہوں انہیں لازمی درست کریں گے، فہرست بھی لازمی تیار کریں اور سوالات و جوابات کو یاد بھی کر لیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔